بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی الاؤ انگارے آنچ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ میں نے میز پر رکھی ڈاک کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک میلے رنگ کا لفافہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میں اس لفافے پر گھسیٹے ہوئے الفاظ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے جلدی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر سے چھوٹی کاپی کا ایک میلا سا صفحہ برآمد ہوا۔ ٹیڑے میڑے حروف میں لکھا تھا: دارو کی بھٹی نالے کی پرلی طرف چلی گئی ہے۔ جامنوں والے باغ میں جمعے کے روز تک گھڑے نکلنے والے ہیں۔ حالانکہ تحریر سے مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بتانے والے نے بتایا تھا کہ اجیت سنگھ نے شراب کی بھٹی ایک نئی جگہ پر چالو کر لی ہے اور جمعے کے روز چھاپا مارنے سے مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکتے تھے، کیونکہ اس روز گھڑے نکال کر شراب کشید کی جانے والی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، شام کے 4 بجنے والے تھے۔ میں نے فوراً ASI گوبندر سنگھ کو بلایا اور چھاپے کے لیے ہدایات دینے لگا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی۔ ہوا کے جھونکے دھان کے کھیتوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ یہ سرسراہٹ ہمارے لیے بہت مفید تھی۔ میرے ساتھ ASI گوبندر اور 3 سپاہی کھیتوں کے درمیان جھک کر چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ میں نے نتنوں کو سکوڑا۔ لاہن کی بو صاف اپنا پتہ دے رہی تھی۔ ہم تھوڑی دور اسی طرح جھکتے ہوئے گئے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ASI اور تینوں سپاہی درختوں کے ارد گرد پھیل گئے۔ میں نے پستول نکالا اور باقی سپاہیوں کو لے کر تیزی سے درختوں کے درمیان خالی جگہ کی طرف لپکا۔ وہاں کا منظر ہماری توقع کے عین مطابق تھا۔ 4 آدمی شراب کشید کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف ایک بھٹی میں آگ جل رہی تھی، اس پر ایک بڑا سا برتن رکھا ہوا تھا۔ کچھ ٹین کے ڈبے اور خالی بوتلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ خبردار، میں نے گرجدار آواز میں کہا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ چاروں آدمیوں کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک، جو درختوں کے بالکل قریب تھا، اچانک بھاگ اٹھا۔ میرے پستول سے شعلہ نکلا، گولی اس کی پنڈلی پر لگی، لیکن وہ رکا نہیں۔ زمین پر لیٹ جاؤ، میں نے ہوا میں فائر کرتے ہوئے باقی تینوں افراد کو دھمکایا۔ وہ جلدی سے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ASI گوبندر اور 2 سپاہی بھاگنے والے شخص کو گرفت میں لے کر درختوں سے نمودار ہوئے۔ میں اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ لکھا سنگھ کا بڑا لڑکا اجیت تھا۔ یہ تیسری دفعہ تھا کہ اجیت سنگھ کی بھٹی پکڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی 2 گمنام خطوں پر میں نے کامیاب چھاپے مارے تھے۔ اجیت کا باپ ماکھا یہاں کا کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ 18 کے گاؤں میں اگر کوئی اس کی برابری کر سکتا تھا تو وہ اس کا بڑا بھائی لاکھا سنگھ تھا۔ لاکھا سنگھ اور ماکھا سنگھ اور ان کی اولاد میں برائیاں تو بے شمار تھیں، لیکن ان کی خوبی نے سب برائیوں کو چھپا لیا تھا، اور وہ خوبی تھی اتفاق کی۔ ان کے اتفاق کی ارد گرد کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں نے ساری زندگی نہایت سلوک سے گزاری تھی، اور اب اپنی اولادوں کے زمانے میں بھی انہوں نے اس سلوک کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ بڑے بھائی لاکھا سنگھ کے 4 بیٹے راجندر، نریندر، سرمندر وغیرہ تھے۔ چھوٹے بھائی ماکھا سنگھ کے 3 بیٹے اجیت، رنجیت اور دلجیت تھے۔ ماکھے کے بیٹے کافی تیز ترار تھے اور آئے دن کہیں نہ کہیں پھڈا ڈال لیتے تھے۔ بڑے بھائی لاکھے کے بیٹے بھی کچھ کم نہیں تھے، لیکن ماکھا سنگھ کے بیٹوں کی نسبت کچھ امن پسند تھے۔ یہ کمی انہوں نے دوسری طرح پوری کی تھی۔ وہ کمینگی اور عیاری میں چچا زاد بھائیوں سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ لاکھا اور ماکھا کی زمین گاؤں سے باہر کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ لوگ زمیندارہ کرتے تھے، لیکن ماکھا کے بیٹے زمیندارے کے علاوہ غیر قانونی چکر بھی چلاتے رہتے تھے۔ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا تھا، لاکھا اور ماکھا کے کچھ اصول تھے۔ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ گھر اور باہر کے تمام فیصلے اکٹھے بیٹھ کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی فیصلہ ہو جانے پر سب لوگ اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ فیصلہ چاہے غلط ہوتا تھا، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے اس پر قائم ہو جاتے تھے کہ اس پر صحیح کا گمان ہونے لگتا تھا۔
لگان کی ہیرا پھیری سے لے کر لڑکیوں کے اغوا تک اور لڑکیوں کے اغوا سے لے کر ناجائز بچے ٹھکانے لگانے تک ہر کام وہ کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ان کے ارد گرد ان کے مخالفین بھی ہوں گے، لیکن ان کی متفقہ طاقت سے خوف کھاتے ہوئے وہ سب خون کے گھونٹ پیے بیٹھے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ خطوں والا سلسلہ بھی ان کے کسی درے پردہ دشمن کا چلایا ہوا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، یہ شخص کام ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا۔ خط پر جودھ پور قصبے کی مہر ہوتی تھی، جو امرتسر جانے والی سڑک پر کوئی 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے روز مخبر بلال شاہ تھانے آیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا، خان صاحب آپ کی پیش گوئی ٹھیک نکلی، لاکھا اور ماکھا کے درمیان کچھ ان بن ہو ہی گئی ہے۔ میں نے اسے جھڑکا کہ اتنی اونچی آواز میں اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بلال شاہ تھا تو بڑے کام کا آدمی، لیکن اس میں 2 خامیاں تھیں۔ ایک تو افسر کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا تھا، دوسرے تھانے میں آتے ہی بغیر سوچے سمجھے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چھاپوں کا لاکھا اور ماکھا کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 40 سال سے ان لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، ان لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ میرا خیال تھا کہ ان کے تعلقات پر ان واقعات کا ضرور اثر پڑے گا۔ میرے خیال کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ ہر کام اتفاق رائے سے کرتے تھے۔ اگرچہ لاکھا کے لڑکے شراب کشید کرنے کے چکر میں نہیں تھے، لیکن انہیں علم تو سارا ہوگا کہ شراب کی بھٹی کہاں منتقل کی جا رہی ہے، شراب کب نکلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ ہر کام نہایت رازداری سے کرنے کے عادی تھے، غیر قانونی کاموں کے لیے اپنے اعتماد ترین کارندوں کو استعمال کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ہر بار پکڑے جا رہے تھے؟ ظاہر ہے گھوم پھر کر دھیان لاکھا کے لڑکوں کی طرف جاتا تھا۔ پچھلے 2 چھاپوں کے بعد لڑکوں میں یقیناً انبن ہو گئی ہوگی، لیکن لاکھا اور ماکھا نے معاملے کو سمیٹ لیا ہوگا۔ لیکن میرے کامیاب چھاپے کے بعد آگ میں سے دھواں نکلنا لازمی تھا۔ لگتا تھا عروج کے بعد اب اس خاندان پر زوال کے دن آ گئے تھے۔ لڑکوں میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس کی نوعیت اور شدت کا علم بلال شاہ کو نہیں تھا۔ بہرحال دوسرے دن اس کے بارے میں ایک دوسرے مخبر سے پتہ چل گیا۔ اس نے بتایا کہ لاکھا سنگھ کے لڑکے نریندر اور ماکھا سنگھ کے لڑکے رنجیت کے سروں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ شاید ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، لیکن میں اس معاملے کو سمجھتا تھا۔ کل یقیناً وہ لوگ آپس میں لڑے تھے، لیکن دونوں جہاں دیدہ بوڑھوں نے عقل مندی سے اپنے اپنے لڑکوں کو ایک بار پھر صلح پر مجبور کر دیا تھا۔ چند روز بعد ایک اور پیلا لفافہ آ گیا۔ اب کی بار اس میں ایک نہایت اہم اطلاع تھی، لیکن اس دفعہ اطلاع بڑے بھائی لاکھا سنگھ کے متعلق تھی۔ ماجھے کا ایک بدنام ڈاکو جو پچھلے دنوں پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا، لاکھا سنگھ کے گھر چھپا ہوا تھا۔ میں نے لاہور میں متعلقہ تھانے کو اطلاع دی۔ اگلے روز ہم نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ لاکھا سنگھ کے مکان پر چھاپا مارا۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا اور ارد گرد کے علاقے میں حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں لاکھا اور دوسرے میں ماکھا رہتا تھا۔ اچھا ہوا کہ لاکھا اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا، ورنہ خون خرابے کے بغیر مفرور کا ہاتھ آنا ممکن نہیں تھا۔ مفرور کا نام جبرو تھا۔ اس نے جب چاروں طرف پولیس کی گارڈ دیکھی تو ہتھیار پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ لاکھا سنگھ اس وقت امرتسر میں تھا۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے وہیں سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ صبح کا وقت تھا۔ میں دھوپ میں بیٹھا ایک حوالاتیے سے کمر کی مالش کروا رہا تھا کہ بلال شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خان صاحب پیلے لفافوں نے تو کمال ہی کر دیا، کوئی اور۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکل گئی۔ اس نے چونک کر حوالاتیے کی طرف دیکھا اور کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ میں نے حوالاتیے کو اٹھا دیا۔ اتنے میں اے ایس آئی گوبندر بھی آ گیا۔ بلال شاہ نے پھر وہیں سے رابطہ جوڑا۔ خان صاحب پیلے لفافوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ میں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھو، مجھے خون خرابے کی بو آ رہی ہے۔ کئی بار آدمی کا کہا اتنی جلدی سچ ثابت ہوتا ہے کہ خود اسے حیرانی ہونے لگتی ہے۔ ابھی بلال شاہ نے میری بات کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ گاؤں کا پٹواری اندر داخل ہوا۔ خان صاحب پکی حویلی میں قتل ہو گیا۔ رات کسی نے لاکھا کے بیٹے نریندر کو مار دیا۔ گوبندر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے فوراً حویلی پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ سلوٹ مار کر سپاہیوں کی طرف چلا گیا۔
میں وردی پہن کر قریباً 10 منٹ بعد حویلی پہنچا۔ لاکھا سنگھ دروازے پر ہی مل گیا۔ وہ اپنے سفید ننگے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر رو رہا تھا۔ اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ صبح جب نریندر دیر تک نہیں اٹھا تو اس کی بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چارپائی سے نیچے گرا پڑا تھا۔ کسی نے تیز دھار چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں موقع واردات پر پہنچا۔ کمرے میں جد و جہد کے آثار نہیں تھے۔ مقتول شاید تڑپنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا۔ میں نے لاش کے قریب جا کر زخم کا معائنہ کیا۔ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن نرخرا کٹ چکا تھا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی آواز میں عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے۔ میں نے مقتول کی بھابھی کو بلا کر اس سے چند سوالات کیے۔ وہ 20-22 سال کی ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ اس نے بتایا کہ دھوپ چڑھے میں نے ویر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اس سے چند سوالات اور کیے۔ پھر میں نے ASI گوبندر کو موقع واردات کا نقشہ تیار کرنے کا حکم دیا اور بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا۔ قریباً 2 گھنٹے میں ماکھا سنگھ اس کے لڑکوں اور رات پہرا دینے والے چوکیداروں سے سوالات کرتا رہا۔ ماکھا سنگھ اور اس کے لڑکے کسی حد تک خاموش اور افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ میں ماحول میں عجیب طرح کی کشیدگی محسوس کر رہا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے، لیکن جیسے اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ کچھ فیصلے ہو رہے تھے۔ آخر میں نے لاکھا سنگھ سے سوال کیا کہ وہ ابتدائی رپورٹ میں کس کا نام لکھوانا چاہتا ہے۔ لاکھا سنگھ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کرسی آگے کو کھسکاتے ہوئے اطمینان سے کہا، لکھو جناب۔ ماکھا سنگھ، اجیت سنگھ، رنجیت سنگھ۔ کمرے میں کوئی چیز ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ ہر چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ رنجیت سنگھ چیخا، تایا ہوش میں تو ہو؟ لاکھا سنگھ کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر غرایا، حرام زادو، میں تمہاری بوٹیاں کر دوں گا۔ اس نے 3-4 زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ اتنے میں مقتول کا بڑا بھائی راجندر کرپان تان کر اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ خون خرابہ ہو جاتا، میں نے ASI اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر مشتعل افراد کو گرفت میں لے لیا۔ ماکھا سنگھ بڑے بھائی سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بھائیا، تو نے ہم پر شک کیا ہے؟ تو نے باپ کی قبر کی مٹی اڑائی ہے۔ لاکھا سنگھ کا بڑا بیٹا راجندر سپاہیوں کی گرفت میں تڑپ تڑپ جا رہا تھا۔ کرپان ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کرپان اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ لاکھا اور ماکھا کی لڑائی اور پھر ان کی علیحدگی گاؤں کے تاریخ کے اہم واقعات تھے۔ دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا اور دونوں گھروں کے افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ماکھا سنگھ اپنے بھائی سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا اور اس نے حویلی سمیت بہت سی نقد رقم اپنے حصے میں ڈلوا لی۔ قرضوں کا زیادہ بوجھ بھی لاکھا کو ہی اٹھانا پڑا اور اوپر سے مقدمے بازی۔ نریندر عرف مکھن کی موت نے اس کی کمر توڑ دی۔ وہ اس کا سب سے ہوشیار لڑکا تھا۔ پیداوار بھی گھٹ گئی۔ مخالفین اٹھنے لگے اور لاکھا سنگھ کی حالت پتلی ہونے لگی، لیکن اس کی اکڑ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا بیٹا راجندر لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میں نے ماکھا سنگھ کی طرفداری کی ہے اور اس کے بیٹوں کو جان بوجھ کر قتل میں ملوث نہیں کیا۔ حالانکہ 18 گاؤں کے لوگ مانتے تھے کہ ماکھے کی نسبت لاکھے سے میری سلام دعا زیادہ تھی۔ مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میں صرف قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتا تھا۔ گواہیوں اور شواہد سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ ماکھا یا اس کے بیٹے قتل میں شریک نہیں ہیں۔ ماکھا اور اس کا بڑا بیٹا شہر تاریخ بھگتنے گئے ہوئے تھے، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے رنجیت اور دلجیت قتل ہونے کے 2 گھنٹے بعد تک ایک شادی والے گھر میں موجود تھے۔ وہاں ناچ گانا ہو رہا تھا جو رات 2 بجے ختم ہوا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق قتل 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ وقتی طور پر صرف ایک گواہی نے مجھے شک میں ڈالا۔ یہ گواہی مقتول کی بھابھی پریتم کی تھی۔ اس نے تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ قتل والی رات کی شام مقتول اور اس کے چچا زاد رنجیت کے درمیان پھر کسی بات پر تو میں ہوئی تھی۔ بہرحال گاؤں کے کئی معتبر آدمیوں کی گواہیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام گواہیاں بتاتی تھی کہ رنجیت اور دلجیت رات 2:30 بجے تک شادی والے گھر میں موجود تھے۔ یوں تو لاکھا سنگھ کے کئی مخالفین تھے، لیکن خاص طور پر کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نریندر عرف مکھن کا قتل بدستور معمہ بنا ہوا تھا۔ میرا دھیان بار بار گمنام خطوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ لاکھا اور ماکھا دونوں نہیں جانتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کا کوئی مشترکہ دشمن ان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔
گمنام خط لکھنے والے نے لاکھا اور ماکھا دونوں کی مخبری کی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ ان دونوں پارٹیوں میں سے نہیں تھا۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اندازے قائم کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ قتل اسی مخبر نے کیا ہے۔ نمبر 2 مخبر کی خواہش کے عین مطابق ماکھا سنگھ کے بیٹوں نے مشتعل ہو کر قتل کیا ہے۔ نمبر 3 یہ لاکھا ماکھا سنگھ کے کسی اور مخالف کا کام ہے۔ اگر میں نے صرف کارروائی ڈالنا ہوتی تو مشکوک افراد میں سے چند کو گرفتار کر کے چالان مکمل کر سکتا تھا، لیکن میں حقیقی قاتل کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کی اعصاب شکن دوڑ دھوپ کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ پہلے قائم کیے گئے آخری دونوں اندازے درست نہیں تھے۔ اب صرف پہلے اندازے کی حقیقت کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس اندازے کے مطابق گمنام مخبر خود اس قتل کا ذمہ دار تھا۔ خطوں سے یہ بات ظاہر تھی کہ گمنام مخبر لاکھا اور ماکھا کا کوئی نہایت قریبی شخص تھا۔ یہ بھی بعید از امکان نہیں تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہو۔ اس نے کئی ایسی اطلاعات دی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف ان کا کوئی قریبی ساتھی ہے بلکہ صبح و شام ان کی ٹو میں رہتا ہے۔ پکی حویلی میں بٹوارے سے پہلے لاکھا اور ماکھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ 2 علیحدہ حصوں میں رہتے تھے۔ لاکھا والے حصے میں کل 7 افراد رہتے تھے۔ ان میں لاکھا، اس کی بیوی، ایک بہو اور 4 بیٹے شامل تھے۔ چھوٹے بھائی ماکھا والے حصے میں 6 افراد رہتے تھے، یعنی ماکھا، اس کی بیوی، 3 بیٹے اور 1 نوکرانی۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پکی حویلی کے ان 13 افراد میں سے صرف نوکرانی پر شک کیا جا سکتا تھا۔ نوکرانی، جس کا نام چیمو تھا، 25-26 سال کی ایک میلی کچیلی لیکن خوبصورت عورت تھی۔ میں پوچھ گچھ کے لیے اس سے ایک بار مل چکا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں کے نیچے اس کا بھرپور جسم کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کے سفید دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ بڑا بچہ کوئی 12 سال کا تھا اور اس کا خاوند راجگیری کرتا تھا۔ مجھے خبر تھی کہ کنوارے مردوں کے گھر میں ایک جوان خوبصورت عورت کی موجودگی کئی کہانیاں جنم دیتی ہے۔ ایسی ہی کسی کہانی کی ٹو کے لیے میں نے گاؤں کی دائی بھاگاں سے کام لینے کا سوچا۔ بھاگاں پہلے بھی میرے 1-2 کام کر چکی تھی۔ میں نے اس سے نوکرانی چھیموں کا پتہ کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پہلے ہی سے چھیموں کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے بتایا کہ مقتول نریندر نے نوکرانی چھیموں سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ وہ اکثر اپنے چچا کے گھر میں گھسا چھیموں سے آنکھ مٹکا لڑاتا رہتا تھا۔ چھیموں کا خاوند کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا اور مہینے میں 2-3 بار ہی گھر کے چکر لگاتا تھا۔ یہ معلومات میرے لیے نہایت سود مند تھیں۔ آگے بڑھنے کی ایک راہ پیدا ہو گئی تھی۔ دائی بھاگا نے واقعہ اپنے انداز میں بیان کیا تھا، لیکن اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت ممکن تھا کہ نریندر کی دست درازیوں کا شکار ہونے والی 2 بچوں کی ماں چھیموں نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس نے موقع پا کر اپنی عزت کے قاتل کو ختم کر دیا ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ باحیثیت گھرانوں کے ملازمین اپنے پر ہونے والی زیادتیوں کو بعض اوقات ایک سرد انتقامی جذبے کی صورت دے دیتے ہیں اور موقع ملتے ہی گھر کا بھیدی لنکا ڈھا دیتا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی اسی قسم کا معاملہ ہو۔ میں نے اگلے روز پھر نوکرانی چھیموں سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں وردی پہن کر پکی حویلی جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مقتول کا چھوٹا بھائی سریندر تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر کوئی 22 سال رہی ہوگی۔ گول سرخ چہرے اور اچھے ڈیل ڈول کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ سخت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے باؤ، کسی سے لڑ جھگڑ کر تو نہیں آئے؟ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ نہیں خان صاحب، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، دراصل مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کہیں جا رہا تھا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہے۔ وہ کھنکار کر بولا، یا تو آپ چاچے ماکھے کے پتروں کو سنبھال لیں یا پھر یہاں خون خرابہ ہوگا۔ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا، جناب کوئی رات ہمارے گھر میں پھرتا رہا ہے۔ میں اوپر چوبارے میں سوتا ہوں۔ پہلے کوئی کھڑکی ہلاتا رہا، کھڑکی اندر سے بند تھی۔ پھر کچھ آدمی کمرے کی چھت پر گھومتے رہے۔ بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے پہلے پرسوں رات بھی اس قسم کی آوازیں آئی تھیں۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے ذرا سخت لہجے میں کہا، جوان ہو، کوئی چوہے تو نہیں ہو، اتنا گھبرا کیوں رہے ہو، حوصلہ رکھو۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حویلی کا رخ کیا۔ ماکھا سنگھ گھر پر ہی تھا۔ میں نے اس کے ذریعے چھیموں کو بلوایا۔ خاص طور سے بلوائے جانے پر وہ بڑی خوف زدہ دکھائی دیتی تھی۔ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ قتل کی رات حویلی ہی میں تھی۔ کام زیادہ ہونے پر وہ حویلی ہی میں سو رہتی تھی۔ اس کے بچوں کو اس کی ساس اور نندیں سنبھالتی تھیں۔ اس دفعہ میں نے اس سے نریندر کے حوالے سے کچھ سوالات کیے۔ وہ کافی خوف زدہ دکھائی دیتی تھی۔ حسب توقع اس نے کہا کہ وہ اسے ویر سمجھتی تھی، لیکن میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ دے رہے تھے۔ کوشش کے باوجود پون گھنٹے کی گفتگو میں اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ ادیب لوگ سمندر سے زیادہ گہری عورتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ پکی حویلی سے میں سیدھا لاکھا سنگھ کے مکان پر گیا۔ یہ مکان اس نے نیا بنوایا تھا۔ یہ بھی ایک کافی بڑا مکان تھا۔ اس کی 2 منزلیں تھیں اور وقت کے مطابق اس کو نئے فیشن کا مکان کہا جا سکتا تھا۔ لاکھا سنگھ خود ڈیرے پر گیا ہوا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا بیٹا راجندر گھر پر ہی تھا۔ میں نے اس کی بیوی یعنی مقتول کی بھابھی کو بلوایا۔ اس نے سب سے پہلے مقتول کی لاش دیکھی تھی۔ بھابیاں اپنے دیوروں کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتی ہیں۔ میں نے اس سے چھیموں اور نریندر کے تعلقات کے بارے میں کریت کریت کر کچھ سوالات پوچھے۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، پھر بتدریج میرے سوالوں کے جوابات دینے لگی۔ وہ ایک ذہین عورت تھی اور لگتا تھا کہ میری تفتیش کے رخ کو سمجھ چکی ہے۔ اس نے ایک نہایت کام کی بات یہ بتائی کہ قتل سے چند روز پہلے چھیموں کو اس کے خاوند نے بری طرح پیٹا تھا اور طلاق کے ساتھ بچے چھیننے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس کی باتوں سے میرے اس خیال کی بھی تصدیق ہوئی کہ چھیموں سے نریندر کے تعلقات بہت حد تک یک طرفہ تھے۔ بقول اس کی بھابھی کے، اس چڑیل نے اس کے دیور کی عقل مار دی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں واپس تھانے آ گیا۔ آگے لاکھا سنگھ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو خود اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتانا مناسب سمجھا۔ وہ اپنی جھکی ہوئی بڑی بڑی سفید مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سنتا رہا۔ میں نے اسے گمنام خطوں سے لے کر اس کی بہو پریتم سے ملاقات تک کے تمام چیدہ چیدہ واقعات بتائے۔ میں نے کہا، چودھری لاکھے، میں اسی لیے کہتا تھا کہ یہ قتل کسی ایسے شخص کا کام ہے جو تم دونوں بھائیوں کا دشمن ہے۔ گاؤں کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بات ایک بار ان کے ذہن میں بیٹھ جائے پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ لاکھے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ماکھا اس کا دشمن ہے اور یہ قتل اس نے یا اس کے بیٹوں نے کیا ہے۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی اس نے وہی ٹیں ٹیں شروع کر دی۔ اس نے کہا، خان صاحب، اگر آپ کی تفتیش کے مطابق ماکھے کی نوکرانی چھیموں کا اس قتل میں ہاتھ ہے تو بھی یہ ماکھے ہی کا کام ہے۔ اصل کھیل اسی کا ہے اور اسی نے کھیلا ہے۔ میں کوئی اور بات مان ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہٹ دھرمی کے اس پتھر سے اور سر پھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خشک لہجے میں پوچھا کہ وہ کس کام کے لیے تھانے آیا ہے۔ اس نے بھی وہی بات دہرانی شروع کی جو صبح اس کا بیٹا کر گیا تھا۔ لاکھے کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بہت بپھرا ہوا ہے، کوئی خون خرابہ ہو جائے گا، بہتر ہے کہ گھر کے باہر 1-2 سپاہی لگا دیے جائیں۔ صبح میں اس کے بیٹے کا بپھرا پن اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ موت کے خوف سے بیچارے کی صورت بگڑی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے رات کے وقت 2 سپاہی بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ نوکرانی چھیموں مشکوک ہو چکی تھی اور میں اپنے مخبروں بلال شاہ اور دائی بھاگاں کے ذریعے اس کے بارے میں تیزی سے معلومات حاصل کر رہا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات تھی کہ جیسا کہ یہ ثابت ہو گیا تھا قتل صرف ایک آدمی کا کام ہے، تو کیا چھیموں اکیلی یہ کام کر سکتی تھی؟ لیکن دوسرے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حالات کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا۔ لاکھا سنگھ کے نئے مکان میں اس کا دوسرا بیٹا سریندر قتل ہو گیا۔ اس قتل سے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیل گئی۔ سریندر سنگھ اپنے مکان کی دوسری منزل میں بند کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مکان کے باہر 2 پولیس والے پہرا دے رہے تھے، لیکن قاتل اپنا کام کر گیا۔ جس کمرے میں قتل ہوا اس کی 2 کھڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ لکڑی کے موٹے تختوں کا انگریزی دروازہ تھا جو اندر سے 2 چٹخنیاں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ ایک کھڑکی کے دروازے کے ساتھ تھی، وہ بھی اندر سے بند تھی۔ دوسری کھڑکی کمرے کے پچھواڑے میں تھی۔ یہ کھڑکی زمین سے کوئی 20 فٹ بلند تھی۔ ٹین کا پرنالہ کھڑکی کے پاس سے گزرتا تھا۔
کسی آدمی کا اس پر نالے کے ذریعے اوپر چڑھنا جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن قاتل نے یہ کام کر دکھایا تھا اور اس کھڑکی سے کمرے کے اندر کود کر سرندر کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ لاش کمرے میں اس انداز میں پڑی تھی جیسے پہلی واردات کے موقع پر تھی۔ مقتول کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، کیس کھلے تھے اور گلا کسی تیز دھار آلے سے کٹا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ نریندر اور سرندر کا قاتل ایک ہی ہے۔ قتل کی پہلی واردات نسبتاً آسان تھی، لیکن دوسری واردات میں قاتل نہ صرف یہ کہ مسلح ہو کر پولیس کے آدمیوں کو چکر دے کر گھر میں داخل ہوا تھا، بلکہ ایک نہایت مشکل راستے سے مقتول کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ظاہر تھا یہ کسی عورت کا کام نہیں۔ قتل کے فوراً بعد میں نے ماکھا اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے یہ نہایت ضروری تھا۔ 1 ماہ کے اندر اندر ایک ہی گھر کا یہ دوسرا فرد قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے کندھوں پر زبردست بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ میرا عملہ چاروں طرف بھاگ دوڑ میں مصروف تھا اور میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں قاتل تک پہنچنے کے لیے صرف کر رہا تھا۔ یہ ایک عام ڈگر سے ہٹا ہوا کیس تھا اور اس کے لیے مجھے قدرے مختلف انداز سے سوچنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت میں تھانے میں مقتولین کے باپ چودھری ماکھے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ASI گوبندر کچھ کاغذات لیے اندر داخل ہوا۔ میں اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ اس پر گاؤں اور ارد گرد کے قریباً 30 افراد کی تحریروں کے نمونے تھے۔ یہی وہ افراد تھے جو اس سارے علاقے میں کچھ الفاظ لکھ سکتے تھے۔ ان میں سے کوئی تحریر بھی گمنام خطوں کی تحریر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ آخر وہ کون شخص تھا جو گمنام خط لکھتا تھا؟ کون تھا وہ؟ اتنے میں دور سے بلال شاہ کی آواز سنائی دی۔ وہ حسب معمول بلند آواز میں بولتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ لاکھا سنگھ کی شان میں قصیدے کہہ رہا تھا اور لاکھا سنگھ میرے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تجھے خدا سمجھے چودھری، سارے تھانے کی نیندیں حرام کر دی ہیں تو نے اور تیرے پتروں نے۔ جمے کوئی اور بھگتے کوئی، ٹانگیں ٹوٹ گئیں میری تو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لاکھا سنگھ کو میرے پاس بیٹھے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ بات بدلنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بغیر رکے بولتا چلا گیا، خدا غارت کرے ایسے پتروں کو اور ایسے پتر جمنے والے باپ کو۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک رات میں پھائے لگا دیتا چاروں باپ بیٹوں کو۔ لاکھے کی باتیں اس نے کمال صفائی سے ماکھے کے کھاتے میں ڈال دی تھیں۔ مجھے یقین ہے اگر اس نے لاکھے کا نام لے کر بھی اسے کوسا ہوتا تو بھی کوئی بات بنا لیتا۔ خیر، میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا کہ کام کی بات کرو، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے پہلے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کا رونا رویا، پھر بتایا کہ ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی۔ بلّا تو 3-4 دن سے گاؤں ہی میں موجود تھا۔ میں نے دراصل اسے چیموں کے خاوند بلے کی کھوج میں امرتسر بھیجا تھا۔ وہاں اس کے ٹھکانے سے بلال شاہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ بلّا تو گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا قتل کی رات بلّا گاؤں ہی میں موجود تھا۔ یہ بات اسے اور بھی مشکوک کرتی تھی۔ میں نے اس رخ پر سوچنا شروع کر دیا۔ بیوی کے چال چلن پر بلے کو شبہ تھا۔ اس نے بیوی کو مارا بھی تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا، لیکن بلّا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے درِ پردہ انتقام کا راستہ اختیار کیا اور اپنے خطوط کے ذریعے پہلے دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈلوائی اور پھر لاکھا سنگھ کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پکی حویلی کے اندر کی باتیں اسے کیسے معلوم ہوئی؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کا مشترکہ منصوبہ ہو۔ خطوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ بلّا چونکہ کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا، اس لیے خط لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر ڈاک سے بھیجتا رہتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ چودھری لاکھا اور بلال شاہ سامنے کرسیوں پر گم سم بیٹھے تھے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کیس نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ لاکھے نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، خان صاحب، مجھے اب اس مکان کے در و دیوار سے وحشت ہونے لگی ہے۔ میری بیوی بھی بہت خوف زدہ رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکان کے گرد پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیں۔ اوپر تلے 2 جوان بیٹوں کی موت نے اس کا پہلے والا دم خم چھین لیا تھا۔ اس کی مالی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، چودھری، 6 مسلح آدمی تیرے گھر پر دن رات پہرا دے رہے ہیں۔ جن پر تجھے زیادہ شک تھا وہ بھی سب حوالات میں ہیں۔ اب ڈر کس بات کا؟ لاکھا اس جواب پر خاموش ہو گیا۔ مجھے چوری کے ایک اور کیس کے سلسلے میں جانا تھا۔ میں اٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں جودھ پور کا پوسٹ ماسٹر دروازے میں نظر آیا۔
میں آگے بڑھ کر اسے فوراً دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جودھ پور کے ڈاک خانے کی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مخبر پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ اس نے صرف ایک دن پہلے ایک لفافہ سپرد ڈاک کیا تھا، اور وہ لفافہ پکڑے پوسٹ ماسٹر میرے سامنے کھڑا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے لفافہ چاک کیا۔ کاپی کے ایک چھوٹے سے صفحے پر بینہ یہ الفاظ لکھے تھے: شب برات سے پہلے پہلے لاکھا کے چھوٹے پتر کا کام مک جائے گا۔ ان ٹیڑھے میڑھے حروف میں ایک خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی۔ ان دنوں دیہی علاقوں میں ایسے ڈاکوؤں کی کہانیاں بکثرت گردش کرتی رہتی تھیں جو کہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔